अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज दोबारा से हम आपके सामने हाजिर हैं तमाम उन बहुत कलीदी इश्यूज के साथ, मामलात के साथ जिनके ऊपर बात होना जरूरी है। सबसे पहले नैब मामलात पर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सरजनिश की है। कल जो है केस की समाअत करते हुए पैरागॉन हाउसिंग केस की और इसके हवाले से जो कि मामलात रहे हैं उनको देखते हुए नाज़रीन 87 पेजेस पर मबनी तफसीली फैसला या वर्डिक्ट जब सामने आया तो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आई, बहुत सारी ऐसी रेवलेशंस थी जिनका तस्करा होना बहुत जरूरी है। और जब से ये खास तौर पर ये जो तफसीली फैसला सामने आया है या ये रेवलेशन सामने आई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 6 सुर्खियों में तब से हैं और होना भी चाहिए फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि इनके ताने बाने मौजूदा जो हमारे सियासी मंजरनामा है उससे बहुत जुड़ते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साद और सलमान रफीक जो ख्वाजा बरादरान नून लीग के खैर स्टॉलवर्ड्स और उनके ऊपर जो ये नैब का मुकदमा था पैरागॉन हाउसिंग का जिस हवाले से उसके ऊपर बात करते हुए ये कहा गया इंसानी हुकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जी नजर आई है इस पूरे कंडक्ट में जो कि नैब की तरफ से किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे बाकायदा इस केस में। और लाहौर हाई कोर्ट ने जब नाज़रीन बेल इसकी रिजेक्ट की थी इन दोनों की, ख्वाजा बरादरान की जून 18 को, तो उसके बाद से ये जब वर्डिक्ट लाहौर हाई कोर्ट का चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में तो तब से ये तमाम मामलात सामने आए हैं। और कल इसका बिलाखिर जब तफसीली से फैसला सामने आया तो सियासी मकासद के लिए नैब इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ये उस एक स्लोगन की और ये उस नैरेटिव की एक तरह से तायीद तो होती है नैब के हवाले से जो कि अपोजिशन रखती है कि अपोजिशन का ये ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं को जो है वो नैब की पकड़ धकड़ का निशाना बनाया जाता है। और नैब अमूमन अपोजिशन के केसेस पे बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव नजर आता है। नैब ज्यादा ही कुछ फुर्तियों का मुजाहरा करता हुआ अपोजिशन के केसेस में नजर आता है। ये हमेशा से एक अपोजिशन का खास तौर पर इन रीसेंट टाइम्स एक उनका नैरेटिव रहा है। और नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्वेशंस में अपनी ये बात की, अपने फैसले में, तफसीली फैसले में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए ये बात उन्होंने की है। और ये भी कहा गया साथ साथ कि दूसरी तरफ जबकि मूव करने के लिए जब नैब की बात होती है तो वहां पर एहतसाब ब्यूरो की तरफ से रिलक्टेंस का मुजाहरा होता है। कानूनी तकाजों को भी अगर देखा जाए तो ये कि स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो और जो ट्रायल है वो 30 दिन के वैसे तो अंदर अंदर ही मुकम्मल होना चाहिए। ये कानून का तकाजा है जब हम नैब के मामलात की या नैब के तमाम ट्रायल की बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद नाजरीन साला साल भी नैब की कस्टडी में जो मुल्जिमान होते हैं, जिनके ऊपर इल्जाम होता है या जिनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, रेफरेंस दायर करने से पहले भी जैसे अब ये वाला भी जो पर्टिकुलर केस है ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि तकरीबन क्योंकि 1 साल तक का अरसा नैब की कस्टडी में ख्वाजा बरादरान ने, ख्वाजा साद और सलमान रफीक ने गुजारा है, तो लिहाजा कहाँ 30 दिन और कहाँ साला साल लग जाना ये एक बड़ी अलमनाक बात है। और इवन जो पिछली ऑब्जर्वेशन नैब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ ही रोज पहले दी थी, मुझे याद पड़ता है उस पर भी हम लोगों ने तफसीली प्रोग्राम आपके सामने पेश किया था, उसमें भी यही बात की गई थी कि 2001, 2002, 2003, 4, 5 इतने अरसा दराज के भी जो केसेस हैं या जो रेफरेंसेस हैं उनका कोई फैसला ताहाल नहीं हो पाया है। लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में थी कि मजीद एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। अब इस वक्त नाज़रीन नैब का जो एक कंडक्ट है और साथ साथ जो जानिबदारी की बात की जा रही है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब सामने आ गई है, तो ये उसमें एक मजीद इजाफा करती हुई चीज नजर आई है। बड़ा सवाल ये है नाज़रीन के पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर उसके बाद नून लीग की गवर्नमेंट रही और अब जब पीटीआई की हुकूमत है, नैब के हवाले से अगर एहतसाब के अमल को लेकर अगर रिफॉर्म्स की या इस्लाहात की बात की जाए तो किसी भी जो गुज़िश्ता हुकूमतें रही हैं उनमें भी कोई खातिर ख्वाह इसमें प्रोग्रेस नजर नहीं आई, बल्कि एक तरह से इस मामले को अपने आप पर ही छोड़ दिया गया। अब ऐसे में मौजूदा हुकूमत को जब 2 साल अब मुकम्मल हो चुके हैं तो बात करना जरूरी होगी कि क्या अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस इस पर्टिकुलर मामले पर एक साथ इकट्ठे बैठने को तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि ये तो अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो इवन ट्रेजरी बेंचेस हैं उनकी तरफ से भी काफी मरतबा आवाजें आती हैं कि नैब के मामलात में सख्त किस्म की दुरुस्तगी की जरूरत है। क्या आप ये दोनों फरीकैन बैठकर ये दुरुस्तगी करेंगे भी या फिर ये तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ मीडिया की सुर्खियों तक ही रहेंगी? ये हमारा पहला सवाल होगा। दूसरे नाज़रीन मौजू पर आते हुए गंदम की सूरत हाल मुल्क भर में
इसके हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि पहले भी हम एक बहरान देख चुके हैं और कतन हम एक दूसरा बहरान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी आटे की कीमतें हाइक करती हुई हमें मुल्क भर में नज़र आ रही हैं, और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, इनके ऊपर बात करते हुए वजीर खुराक, वफाकी वजीर खुराक जनाब फखर इमाम साहब ने जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असेंबली में इसके ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि 2 माह पहले काश्तकारों से जो गंदम खरीदी गई थी वो मशकूक तौर पर जो है वो सस्पिशियसली गायब हो गई है गोदामों में जहां पर रखी गई थी। तो ये एक बात जब उन्होंने की, ये जब उन्होंने एक रेवलेशन की, तो उसके ऊपर इवन स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि आया ये तमाम गंदम कहाँ चली गई या कहाँ गायब हो गई। ये एक बहुत ज़रूरी नाजरीन सवाल है। अगर इस किस्म के होर्डर्स, इस किस्म के मुनाफाखोर मौजूद हैं और अपने अपने ज़िलों में जब इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं तो ज़िले इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है, ज़िले इंतज़ामिया का इसके ऊपर क्या रोल बनता है, क्योंकि जितने मर्जी कमीशन बन जाएं इसकी तहकीकात करने के लिए, लेकिन अवाम को तब तक इसका फ़ायदा मैसर नहीं होगा, अवाम को तब तक इसका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा जब तक कीमत इटसेल्फ कम नहीं होती। खैर, इस पर मजीद बात करते हुए 6 मिलियन टन नाजरीन जब गंदम गायब होने की बात वजीर खुराक ने की है फ्लोर ऑफ द हाउस, और इस किस्म के मामलात ऑलरेडी मौजूद हैं। हमें 0.7 मिलियन टन तकरीबन गंदम इंपोर्ट भी अब करनी पड़ रही है अपनी इस किल्लत को मीट करने के लिए, क्योंकि पहले तो हमारे पास वाफिर मकदार में गंदम मौजूद थी, लेकिन अब जो मुनाफाखोरों की तरफ से जो एक ये उनकी तरफ से बदतरीन किस्म की हरकत सामने आई है, उसकी वजह से हमें अब इंपोर्ट भी इसमें करना पड़ेगा, जैसे फूड मिनिस्टर ने कहा। लेकिन साथ साथ नाज़रीन, उन्होंने बाकायदा फूड मिनिस्टर ने खत भी लिखा है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह को फौरीवाद, और उसका ये मतन है कि सिंध अपनी जो वीट पॉलिसी है वो जल्द अज जल्द अनाउंस करे, क्योंकि अगर सिंध की तरफ से वीट पॉलिसी नहीं आती तो इस पूरे सिनेरियो में मजीद एग्रीवेशन आ सकती है। ये पूरा जो एक सूरत हाल जो गंदम के हवाले से या आटे के हवाले से ऑलरेडी बनी हुई है, पहले भी हम एक बहरान भुगत चुके हैं, उसमें मजीद संगीन ये चीज हो सकती है अगर सिंध की वीट पॉलिसी अब भी अनाउंस नहीं की जाती। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन, इवन जो सिंध की तरफ से जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी ये इस्तफसार किया सिंध हुकूमत से कि क्योंकि उनकी तरफ से गंदम नहीं दी जा रही है इन मिलों को, तो इस वजह से वो अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और अवाम जाहिर है एट द एंड ऑफ द डे मजबूर है महंगा आटा खरीदने पर। अब नाज़रीन, बात यह है कि अगर पंजाब में इस माह के आगाज में पॉलिसी आ चुकी है तो सिंध की तरफ से आया इस किस्म की देर क्यों लगाई जा रही है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन भी ये बात ये इस्तफसार करती हुई नजर आ रही है। अब तो बाकायदा वफाकी वजीर खुराक ने खत भी लिख दिया है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह को। क्या इसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा? क्या सिंध अपनी जो पॉलिसी है वो अब जल्द अज जल्द वज़ा करेगा? इसमें एक दूसरा खदशा नाज़रीन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन यहाँ पर संगीन है, बहरानात की कैफियत से हम दोबारा से दो चार होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि अगर इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट शुरू हो जाए, यानी कि अगर सिंध में बहरान है और अगर पंजाब से सिंध इंटर प्रोविंशियल गंदम की मूवमेंट शुरू हो जाए, तो पंजाब में भी कॉन्सिक्वेंटली जो ये बहरान है ये मजीद संगीन हो सकता है। ऐसे में क्या सिंध अपनी पॉलिसी वज़ा करेगा या नहीं, ये दूसरा सवाल होगा। और तीसरे सवाल पर नाज़रीन आते हुए एक अच्छी बात, एक अच्छी डेवलपमेंट को शेयर करना आप सबसे जरूरी होगा, क्योंकि सेनेट ने यूनानिमसली पास किया है कि बलूचिस्तान असेंबली में जो सीट्स हैं उनको बढ़ाकर 80 पर 80 सीटें की जाएं। जो पहले 63 सीट्स थी अब उनको 80 कर दिया जाए। ये नसीबुल्लाह बाज़ई साहब ने, सेनेटर नसीबुल्लाह बाज़ई ने ये बाकायदा जब ये बिल पेश किया तो इसके ऊपर नाज़रीन सबसे ऊपर जरूरी बात ये करना होगी कि जो एक्स हमारे फाटा के या कबायली जो इलाका जात थे और मौजूदा जो हमारा बलूचिस्तान, हमारा पूरा जो सूबा है सबसे बड़ा सूबा, मिनरल्स रिसोर्सेज वगैरह के हिसाब से भी सबसे अमीर सूबा, लेकिन नाजरीन एहसास महरूमी जो इन दो खुसूस मकामात पर मुसलसल रहा है, साला साल रहा है। पाकिस्तान फौरी तौर पर जब बना उसके फौरी बाद हमें इस किस्म की शिकायत वहां से मौसूल होना शुरू हो गई, जो कि हर तरह से बजा भी हैं। तो क्या इन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए नाजरीन ये कदम अहम होगा या नहीं होगा? इटसेल्फ ये अच्छी और बहुत एक मुस्बत पेशरफ्त है जिसके ऊपर हम आखिरी अपने हिस्से में बात करेंगे। और विदाउट फर्दर अडू मैं पहले तारुफ करा दूं, फिर तीनों मौजूआत पर सबके हम लोग आरा और सबके व्यूज शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ अभी बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल जो तशरीफ फरमा है, सेनेटर नोमान वजीर सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया स्काइप, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए। बहुत शुक्रिया नोमान साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन हमारे साथ तशरीफ फरमा है, स्टॉलवर्ट हैं आप पीपल्स पार्टी की और अपनी जमात का मौक़िफ़
سندھ حکومت کا موقف ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ رکھیں گی. تھینک یو شرمیلا بی بی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وایا اسکائپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اور سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ناظرین ہمیں بلوچستان عوامی پارٹی سے آن فون لائن جوائن کر رہے ہیں. تھرو آؤٹ ہمارے ساتھ پروگرام کی اس نشست میں موجود رہیں گے اور اپنی بہت جو ویلیوبل آراء ہے ان تمام معاملات پر ہمارے ساتھ رکھیں گے. تھینک یو انوار صاحب آپ کی موجودگی کے لیے بھی. باقاعدہ اگر آغاز کریں ناظرین پہلے موضوع سے, نیب کے حوالے سے جو بہت سخت ترین اب اس قسم کی باتیں سامنے آ چکی ہیں, اس کے بعد اب کیا وے فارورڈ ہوگا؟ کیا اب یہ دو جو اہم فریق ہیں, عموماً نیب کے حوالے سے شکایات تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اب تو سپریم کورٹ بھی باقاعدہ متعدد مقامات اور متعدد فیصلوں میں ان شکایات کی تائید بھی کر چکی ہے, تو کیا ریفارمز یا اصلاحات کی طرف بھی جایا جائے گا یا تمام چیزیں صرف میڈیا کی حد تک رہیں گی؟ نعمان صاحب پہلے آپ فرمائیے گا. دیکھیں, شکریہ مونا, آپ نے پورا انٹروڈیوس کر کے بتا دیا سارا کچھ. دیکھیں اگر یہ فیکٹ ہے اس پہ کا ڈیٹیل میں آرڈر آیا جو پڑھا جائے گا, تو اس کے اندر اگر وہ اکیوز کرتا ہے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کو, جو میں نے جتنا دیکھا اس میں نہیں ہے, اگر یہ اکیوز کرتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انٹرفیئر کر یہ اس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی تھی, تو یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو اس میں لکھا بھی نہیں ہے. البتہ جو سیکنڈ پارٹ اس کے اندر آتا ہے کہ جی اگر کوئی اکیوزڈ ہے اس کو آپ بیل نہیں گرانٹ کرتے, تو یہ صرف نیب کا نہیں, یہ باقی بھی سارے جتنے بھی کورٹس ہیں اس کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ کورٹس عدالت آنریبل جسٹس صاحب یا جج صاحب جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ دے ڈو ناٹ گرانٹ بیل ٹو اے پرسن. انہیں صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہیں بھاگ تو نہیں جائے گا پاکستان میں, اور یہ انشور کرنا کہ جی یہ ہیئرنگ پر آئے. تو اس کو انشور کرنے کے لیے صرف نیب نہیں, سارے کورٹس کے اندر یہ چیز دیکھنی چاہیے اور ریوزٹڈ کہ اگر نہیں بھاگنے والا اس کا پاسپورٹ رکھ لے, جیسے اسی اور ڈیٹیل آرڈر میں نظر آتا ہے کہ اس سے کہتا ہے اس کا پاسپورٹ رکھ لیتے یا ای سی آر پر ڈکلیئر کر دیتے, اس کو اریسٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اس کیس میں ہر ایک کیس میں ہونا چاہیے. جہاں تک نیب کا قانون تعلق ہے, میں پرسنلی میں تو بڑا اس کا سپورٹر ہوں نیب کے جتنا بھی قانون ہے, اسپیشلی اس چیز کا جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو پروو کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا. کیونکہ پاکستان میں کرمنالٹی نے تو ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کر دیے لوگوں نے نا, لیڈرشپ نے, اسپیشلی سب لوگوں نے, بیوروکریٹس میں, پالیٹیشین میں, سب نے پی ایچ ڈیز کر لی کہ ہاؤ ویل ٹو ڈو اے کرائم اینڈ ہاؤ ویل ٹو کور اٹ اپ. یہ ہم خود بھی ہمارے پاکستان میں کر رہے تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا رہے ہیں کہ آئندہ بھی تم لوگ یہ سیکھو, کاروبار یا پیسے کمانے کا طریقہ یہی ہے کہ کرائم کمٹ کرو. تو یہ چیز روکنی چاہیے. نیب کے قانون میں کیا ہے, نیب کے قانون میں آپ کے جو ایسٹس ہیں ویدر پاکستان میں یا ابراڈ ہیں, یو ہیو ٹو کم اینڈ پروو کہ یہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. وہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اگر کوئی چاہتا ہے اس چیز کو ختم کرنا کہ یہ گورنمنٹ عدالت پروسیکیوشن پروو کرے اس کے اوپر کہ اس کے پاس پیسہ یہ چیز کدھر سے غلط ہے, وہ غلط ہے. یو ہیو ٹو پروو, اس کو چلنا چاہیے. اگر اس میں کوئی چاہتا ہے کہ جی اس کے اندر اس کو لیوریج چاہتا ہے, اس کو ہٹانا چاہتا ہے, تو وہ غلط چیز ہے. یو ہیو ٹو ہیو دس کہ پاکستان کے اندر جو میں نے نعمان صاحب آپ سے یہ سوال پھر ہے کہ عموماً اس قانون پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی کا جو ایک یونیورسل قانون ہے اس کے بالکل برعکس ہے, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی گلٹی انٹل پروون انوسنٹ, یعنی کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ خود ثابت کرے کہ یہ الزام غلط ہے, بجائے اس کے کہ جو الزام لگا رہا ہے یعنی کہ بیورو وہ ثابت کرے کہ میرا لگایا ہوا الزام درست ہے. تو یہ ایک اس پہ ایک ڈسکرپنسی آتی ہے. آپ اس کو کیسا, آپ اس کو پازیٹو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کیس میں پاکستان اسپیسیفک آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ بہت آسانی سے ہم لوگ کنسیل کرتے ہیں وائٹ کالر کرائمز, تو یہی ہونا چاہیے آپ کے ویو میں, کہ آپ یہ فرما رہے ہیں؟ مونا نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آئی اگری یو آر انوسنٹ ٹل یو آر پرووڈ گلٹی. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اس کو آپ بیل بھی دیں اگر آپ سمجھتے ہیں, جج صاحب سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھاگے گا نہیں, اس کو بیل بھی دے دیں. یو آر انوسنٹ ٹل یو آر پروون گلٹی. لیکن میں کس پوائنٹ پہ اسٹینڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کر اپنا پروو کرنا ہے کہ آر یو لیونگ بیونڈ یور مینس, کہ یہ ایسٹس آپ کے تھے کہ آپ کے پاس لیگل انکم کے تھرو آئے ہیں یا آپ کے کوئی انسکروپلس پریکٹسز کی وجہ سے آئے ہیں, یہ آپ نے آ کر پروو کرنا ہے. اور اگر آپ پروو نہیں کر سکیں, یو آر ناٹ انوسنٹ, دین یو آر اے کرمنل اینڈ یو ہیو ٹو گو بہائنڈ دا بارز. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ٹھیک ہے، نعمان صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ انسان کو خود ہی ایکسپلین کرنا چاہیے کہ آیا ہاؤ کم دا پرسن اور دا انڈیویجول از لیونگ بیونڈ مینس، یعنی کہ اپنی جو ایٹ لیسٹ وہ جو منی ٹریل وغیرہ کی باتیں ہیں اپنی جسٹیفائی کریں اپنے سورس آف انکم کو اور اپنی لیونگ کو اف اٹس بیونڈ مینس. تو شرمیلا صاحبہ اب کیونکہ اپوزیشن تو ایک بڑے عرصہ دراز سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں گزشتہ کافی ماہ سے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کی کر رہا ہے یا پھر اسی وجہ سے کیسز آپ کے اوپر یا اپوزیشن کے اوپر ایٹ لارج بائی اینڈ لارج بنائے جا رہے ہیں، تو یہ فرمائیے گا اب یہ جو اگر احتساب کی عمل کے حوالے سے جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں آپ کے ٹائم پر بھی نہ ہو پائیں، نون لیگ کے ٹائم پر بھی نہ ہو پائیں، کیا اب آپ دونوں بھی ایک بہت اہم فریق ہیں اور اپوزیشن کا حتیٰ یہ کہ بہت ایک اہم ترین کردار ہے ہماری تمام پارلیمانی تمام ہمارے پروسیجرز میں ہماری روایات میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بھی اس چیز کے اوپر اگری کریں گے کہ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ساتھ اکٹھا بیٹھیں ان معاملات پر؟ شکریہ مونا. دیکھیے ہم تو بحیثیت اپوزیشن کے ایک عرصہ دراز سے یہ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی قومی ادارے کو بالخصوص ایک انویسٹیگیٹنگ ادارے کو جو ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اس وقت سب سے سر فہرست ہے، اس کو اس طرح کا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اس کے تھرو سیاسی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال سے آپ کو یہی نظر آ رہا ہوگا کہ حکومتی لوگ جن کے اوپر فائنینشیل امبیزلمنٹ کے معاملات ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نیب کی کارروائی ہمیں نہیں نظر آئی. اور میں اگزامپل دیتی ہوں، عالم جبا کیس کو اگر آپ لے لیں جس میں نیب یہ کہہ چکی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹ تھا یہ غیر قانونی طور پہ دیا گیا تھا اور پرویز خٹک صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا، لیکن پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ وفاقی وزیر بنے بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے پی آر ٹی کیس ہے. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ خورشید کو دیکھیں تو وہ آج کتنے ماہ ہو گئے ہیں کہ وہ جیل میں ہیں. عدالت نے ان کو نیب کسٹڈی کے دوران اور ابھی بھی بیل نہیں دی. اسی طریقے سے آصف علی زرداری صاحب اندر گئے، فریار تالپور صاحبہ گئے، پی ایم ایل این کے لوگ گئے. اور اب جو یہ کیس کے اندر خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس میں جو ایک باقاعدہ ججمنٹ آئی ہے نیب کے حوالے سے، دیٹ از ایکچولی اے چارج شیٹ.
دیکھیے مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ اگر کسی بھی قومی ادارے کو یہ کہا جائے کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی ہے یا استعمال کیا جا رہا ہے. ہم سنتے ہیں نا کہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے, اسٹیٹ استعمال کرتی ہے. اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. یہ آپ اپنے قومی اداروں کی ریپوٹیشن خراب کر رہے ہیں. ہونا آگے واٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیے ہم تو یہ چاہتے تھے جب ہم حکومت میں تھے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, جیسے کہ میثاق جمہوریت میں شہید بیوی اور میاں صاحب نے ایک عندیہ دیا تھا اور اس کے ایک نکات میں یہ شامل تھا. لیکن جب ظاہری بات ہے ہماری حکومت آئی تو پی ایم ایل این جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اور جو ان کو سوٹ کرتے تھے معاملات وہ انہوں نے کروا لیے, جس میں قومی اداروں کی درستگی تھی یا اصلاح تھی وہ پیچھے رہ گئے, نہیں ہو سکا. چلیں ہم نہ کر پائے, لیکن اس حکومت کو جس کی پوری الیکشن کیمپین اور ان کا نام ہی, جماعت کا نام ہی انصاف کے نام سے چلتا ہے, تحریک انصاف, وہاں پر تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جماعت کے نام کا اور اپنے وعدوں کا کپاس رکھتے ہوئے اس ادارے کی اصلاح کریں. ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اس معاملے کے اندر. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چوری کو پکڑنا چاہیے, لوٹی ہوئی دولت واپس آنی چاہیے. یہ قوم کا پیسہ ہے اور یہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی امبیزلمنٹ ہو. لیکن آپ اس ادارے کو لے کے آپ لوگوں کو کہ آرم ٹویسٹنگ نہیں کر سکتے. اس میں جو کوتاہیاں ہیں کہ بیل نہیں ملتی ہے, یا فار ایگزامپل جس طریقے سے بات کی گئی کہ جناب 90 دن میں پہلے رکھا جاتا تھا, آپ کو یاد ہے 90 دن کسٹڈی میں رکھ دیا جاتا تھا, وہ غلط ہے. اسی طریقے سے جب تک آپ کی انکوائری انویسٹیگیشن تمام مراحل طے نہ ہو جائیں اور آپ کیس ریفرنس فائل نہ کریں, جب تک آپ کو نہیں گرفتاری کرنی چاہیے. اسی طریقے سے نیب کے لاء میں یہ ہے کہ آئی ہیو ٹو پروو کہ ویدر آئی ایم انوسنٹ اور ناٹ. نیب کا کام نہیں ہے, ادارے کا کام نہیں ہے میں لڑتی رہوں, میں کاغذات دیتی رہوں اور میں سر مارتی رہوں. اس کے علاوہ نہ صرف میری وہاں کارروائی ہوتی ہے بلکہ پھر میڈیا کے اوپر بھی میری کیریکٹر اساسینیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ دیکھیں راجہ پرویز اتنے سال تک ان کو لوگ راجہ رینٹل کہتے رہے گا. سوچیں ان کی فیملی ہے, گھر بار ہیں, بچے بیوی بہو, اب جا کے وہ عدالت سے بری ہو گئے. لیکن وہ جو ایک 10-12 سال کا عرصہ گزرا, وہ آپ مجھے بتائیے نا کہ اس کے اندر کتنی شرمندگی اور رسوائی انہوں نے اٹھائی ہوگی, ان کی فیملی نے اٹھائی ہوگی. تو دس نیڈس ٹو اسٹاپ. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اس ادارے کی اصلاح کریں, برنگ اباؤٹ چینجز. آپ کے پاس میجورٹی ہے, آپ اچھے قوانین, اچھی امینڈمنٹس لائیں گے تو بالکل اپوزیشن بھی آپ کا ساتھ دے گی. لیکن آپ بات تو کریں. اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ یہ اپنے اپوزیشن سے بات کرتی ہے, نہ یہ اپنے اتحادیوں سے بات کرتی ہے. کہیں تو کوئی اصلاح لے کر آئیں, کہیں تو کوئی پہل کریں آپ کے, کہیں تو کوئی بہتری آئے. ونس اینڈ فار آل لیٹس ڈو اٹ. بالکل رائٹ. یہ تو بونس آتا ہے. اور ابھی جب نعمان صاحب, ہم ان کو دوبارہ بات ان سے یہی, میں ان کے اوپر جب واپس جاؤں گی ان کی طرف, یہ بات پوچھنا ضروری ہوگی کہ کیا حکومت بھی تیار ہے کہ نیب کے معاملے پر اپوزیشن کو انوائٹ کریں اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. کیونکہ ایک بات بڑی ضروری یہ بھی ہے کہ نیب کا تو پہلے بھی ابھی کچھ ماہ پہلے آرڈیننس آیا تھا, لاسٹ ایئر کے ٹورڈز دا اینڈ آف لاسٹ ایئر ایک آرڈیننس باقاعدہ نیب کے معاملے پر آیا تھا. اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, کافی اچھے نکات تھے کہ یہ وکٹمائزیشن والے عنصر دور ہوں, لیکن اس کے اوپر ایک الگ ہیو اینڈ کرائی شروع ہو گیا تھا. انوار الحق کاکڑ صاحب, اب آپ کا اس پہ کیا ویو ہے؟ کیونکہ ابھی شرمیلہ بی بی نے جیسے فرمایا, کہتے ہیں بات نہیں کرتی ہے حکومت, نہ اپوزیشن سے کرتی ہے اور نہ اتحادیوں سے. تو آپ بھی اتحادی ہیں, کیا آپ کو بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے؟ تو آپ فرمائیے گا. دوسرا, نیب کے معاملے پر اب واقعی ناؤ از دا ٹائم, کیونکہ ہم بہت وقت پہلی کا کر چکے ہیں ضائع, اور نیب سے پہلے بھی جیسے شرمیلہ بی بی ابھی فرما رہی تھی, سیف الرحمان کا احتساب بھی ہم نے دیکھا ہے, جسٹس قیوم والے معاملات بھی دیکھے ہیں. تو احتساب ہمیشہ سے بھی اس ملک میں اگر اوور آل بھی روایتی طور پر دیکھا جائے ایک بہت لیک لسٹر ٹرینڈ رہا ہے, اور ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے کہ جی احتساب ہے یا انتقام. بہت شکریہ مونا. دیکھیں, پرائمریلی ہمیں تو اس کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور اس سے جڑے ہوئی جو چیزیں ہیں, بنیادی بات ہے اس میں ہے کیا. کوئی بھی ریاست, کوئی بھی حکومت دو بنیادی رسپانسبلٹی کی ہوتی ہے. ایک اکنامک ایکٹیویٹی جس میں ٹیکس کلیکشن بہت بڑا عنصر ہے یا ایلیمنٹ ہے, اور ساتھ میں سیکیورٹی ہوتی ہے. اور اس اکنامک ایکٹیویٹی میں ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ٹیکس اسپینڈنگ کا جو حصہ ہے وہ دوسرا حصہ ہے. آپ
لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ بھی کرتے ہیں ریاست, اور پھر اس کی اسپینڈنگ بجٹ کی صورت میں کلیکٹڈ گورنمنٹ وہ اس کی ذمہ داریوں میں آتی ہے. اس اسپینڈنگ کے دوران اگر کوئی ایسی فیصلہ سازی ہو جس میں جو آفیشلز انوالو ہوں, جو اعلیٰ کار اس وقت حکومت کے ہوتے ہیں وہ انوالو ہوں, انہوں نے اپنی پرسنل اگرینڈائزمنٹ کی ہو, اس پروسیس کو, اس عمل کو روکنا مطلوب ہوتا ہے, مقصود ہوتا ہے. اسی لیے آپ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام رکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ابھی بھی میں اس گفتگو سے اس طرح کا تاثر لے رہا تھا, جیسے اس ایک نقطے کو لے لیتے ہیں کہ جی آپ پہ اونس ہوتا ہے اگر آپ کے ایسٹس سامنے آ جائیں کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے, رائٹ, اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. اب یہی ان ایکسپلینڈ ویلتھ کی لیجسلیشن یو کے میں ہوئی ہے. وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ جی انوسنٹ لوگوں کو جو ہے نا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک بنیادی بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ وائٹ کالر کرائمس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور پروسیکیوٹ کرنا اور کنوکشن میں لانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ نقطہ بھی بنیادی طور پہ جب بھی جس نے سوچا تھا یا رکھا تھا وہ اسی لیے تھا. میں کھلی اگزامپل یہاں آپ کے دوں. میاں نواز شریف صاحب کو پاناما کے کیس میں اقامہ پہ ان کو کنوکٹ کیا گیا اور بات ان کے فلیٹ سے شروع ہوئی تھی. آج 3 سال گزرنے کے باوجود کہیں کسی نے یہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہو کہ ان کی منی ٹریل کہاں ہے جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے. اچھا, کوئی بھی شخص اس نقطے پہ گفتگو کرنے کے لیے نہ عدالتوں میں تیار ہے, نہ پارلیمنٹ میں تیار ہے, نہ میڈیا میں تیار ہے. ان کو بطور وکٹم ضرور پروجیکٹ کیا گیا ہے, لیکن جو ایکچوئل کوشچن تھا اس کا آنسر ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے. نہ کسی نے دیا ہے, نہ کسی نے مانگا ہے. رائٹ. اب کیا یہ میاں صاحب نہیں, میں ہوں انوار. فار انسٹنس انوار ہے میرے پاس جو ہے نا F6 میں ایک مکان سامنے آتا ہے جس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ میری ہے, اور اگر اس بیچ میں پبلک آفس ہولڈر رہا ہوں اور مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کائنڈلی ایکسپلین کریں گے کہ یہ مکان 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ جس کی ملکیت ہے یہ آپ نے کہاں سے لیا, تو میں یہ اگر دھونا مچا دوں کہ دیکھیں جی آپ. انوار صاحب ایک چیز کا جواب دے دیں, میں پھر بریک کی طرف بھی بڑھوں آپ کے اس جواب کے بعد. ایک آپ کی چیز سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیونگ بیونڈ مینس کو اس انسان کو خود ایکسپلین کرنا چاہیے, تو دوسری طرف یہ بھی تو بات ہے نا کہ ایک یونیورسل لا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی, یعنی کہ جو الزام لگا رہا ہے کہ آپ یو آر لیونگ بیونڈ مینس, وہ بھی تو پھر اس بات کو ثابت کرے نا کہ ہاؤ از دا پرٹیکولر پرسن لیونگ بیونڈ مینس, یا اگر اس نے یہ چیز لی ہے یا اس نے یہ ایسٹ کیا ہے تو کن سورسز سے کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو طویل ترین عرصہ کے سالہ سال چلے جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہو پاتا, ریفرنس دائر نہیں ہو پاتا, ریفرنس دائر ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں پڑا رہتا ہے. تو یہ معاملات بھی تو پھر ہمیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ واقعی اگر کوئی انوسنٹ ہے, اگر وہ سالہ سال اس کے بیچارے کے جیل میں یا نیب کسٹڈی میں گزر گئے تو یہ بھی تو پھر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ درست ہے, لیکن سالہ سال میں اس بدقسمت ٹیکس پیئرز کے جو اربوں ڈالر جن کی ملکیت بنتی ہے وہ کرپشن کے نظر ہوئے ہیں. کیا اس کو کوئی تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا کہ نہیں, اس مملکت میں تمام چیزیں شفاف ہوئی ہیں, کوئی پیسے کا ضیاع ہوا ہی نہیں. اور کتنی کنوکشنز ہوئی ہیں, کبھی کسی نے اس پہ غور کیا؟ کیا اس ریاست اور اس ریاست کے وہ شہری جو ٹیکس کنٹریبیوٹرز ہیں ان بیچاروں کا کوئی حق نہیں؟ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا بیلنس ہونا چاہیے, لیکن اس آسپیکٹ کو بھی تو دیکھیں آپ. جن لوگوں کے بہاف پہ آپ حکومت کر رہے ہیں ان کا کوئی حق آپ پہ نہیں ہے, جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کا کوئی حق آپ پہ نہیں ہے. ان کو ٹیکس چوری کرنے کا حق کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا. آخر اس کے لیے بھی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ, کوئی پروسیس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایشو کیا ہے, یہ بیلنس کیسے ہونا چاہیے؟ اور یہ تو بڑا گرے ایریا ہے ہمارے قانون میں ابھی بھی, جس کو ہم نے ابھی بھی وضع کرنا ہے کہ ٹیکس کے ڈیفالٹرز اور یہ تمام معاملات, جیسے ابھی نیب آرڈیننس میں تھا کہ ٹیکس کے معاملات جو ہے وہ SBR دیکھے گا, نیب نہیں دیکھے گا. مونا مجھے آپ الاؤ کریں. دیکھیں آپ نے اسی کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ جو لوگوں پہ ایکوزیشن آئی ہیں جو کہ غلط ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جو مس مینجمنٹ آف ریسورس ہے, مس مینجمنٹ آف ٹیکس اسپینڈنگ ہے,
उसको रोकना प्रायोरिटी है, राइट, उसको भी एड्रेस वो उसको कोई शक अवलियत नहीं है हासिल है। दोनों बातों के। अगर वो उसकी अवलियत नहीं होगी तो आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है, आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, आपकी अप्रोच ठीक नहीं है। मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ, मैं अगर बदनाम हो जाता हूँ, राजा साहब हो जाते हैं, साद साहब हो जाते हैं, हम जब पब्लिक कमोडिटी बनते हैं तो ये रिस्क होता है उसमें। हमने अगर विंडिक्टिव हो, साबित सही हो जाए कि हमने गलत काम नहीं किया तो हमारी फतह है, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें फेल हो जाऊं कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा मैं नहीं बचा पाया हूँ, वो मेरा बड़ा जुर्म है, वो मेरे लिए बड़ी अजियत है, वो मेरे लिए नफसियाती चैलेंज है, बनिस्बत इसके कि कोई झूठा इल्जाम और बोतान मुझ पर धरे। पब्लिक लाइफ में हमेशा बोतानों का शिकार रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। राइट, वापस नाज़रीन इस नुक्ते पे खैर कोई अगर बाकी भी किसी के पॉइंटर्स हैं तो वो भी शामिल कर देंगे और दूसरे और तीसरे मौजू की तरफ भी, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से रिज्यूम करते हुए अभी जैसे ब्रेक से कबल हमने नैब के मामले पर तफसीली बात की, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी वर्डिक्ट आया है। अब जब दूसरे मौजू पे नाज़रीन हम बढ़े हैं तो ये पहले से कि वीट क्राइसिस, गंदम का मुबैना तौर पर अगर कोई बहरान खुदा न ख्वास्ता दोबारा जन्म ले सकता है मुमकिन तौर पर, तो उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी होगा। अब जो खत लिखा है फूड मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर सिंध को, उसके बाद क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या पॉलिसी नाज़रीन सबसे पहले वजह होगी या नहीं, ये जो स्मगलिंग का आंसर है हमारे गंदम को लेकर बदकिस्मती से, उसको कौन खत्म करेगा, उसको कौन एड्रेस करेगा। और तीसरी बात, ये जो होर्डर्स वाला मामला जो कि खुद उजागर किया है वजीर खुराक ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर कि 6 मिलियन टन तक गंदम गोदामों से गायब, तो उसके ऊपर अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इसके ऊपर बहुत सख्त तरीन एक्शन की जरूरत है। नुमान साहब, मैं इसकी तरफ आपका व्यू इसके ऊपर मैं सिर्फ इस सेंस में मांगना चाहूंगी, अभी वापस आती हूँ मैं, लेकिन सिर्फ इतना फरमाइएगा, अभी इससे पहले जो हम जो मौजू अपना कवर कर रहे थे नैब के हवाले से, आर यू विलिंग कि आप अपोजिशन को दावत दें और गवर्नमेंट आपको लगता है कि अपोजिशन को बुलाए ताकि आप लोग मिल बैठें, क्योंकि अपोजिशन का तो ख्याल है आप बातचीत करने को तैयार नहीं है, आपको लगता है आप बुलाएंगे, फिर अब गवर्नमेंट को बुलाना चाहिए इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, मैं इस पर कमेंट करने से पहले वेरी ब्रीफ आंसर फ्रॉम यू, देन आई विल मूव टू द सेकंड पार्ट में, फिर शर्मिला साहिबा की तरफ पहले बढ़ूंगी। सेनेटर अनवार साहब ने जैसे कहा ना, ये व्हाइट कॉलर क्राइम प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। ये इट रिमाइंड्स मी, वो जो अल कपूर 1930s 20s में होता था, क्रिमिनल था, वो भी हर जगह बच जाता था। ये जैसे कामा में ये लोग फंसे ना, वो भी फंसा था टैक्स के अंदर, बहुत छोटे से क्राइम में फंसा था। तो दिस इज द सेम फॉर्मेट विच इज बीइंग फॉलोड एंड इट इज नेक्स्ट टू, जैसे अनवार कह रहे हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनको पकड़े, आप पकड़ सके, प्रोसिक्यूट कर सके। लेकिन जहां तक नैब के कानून की चेंज है, शर्मिला साहब ने जो कहा नैब के कानून में चेंजेस है, यस वी आर विलिंग टू सिट विद देम, वी आर ऑल्सो विलिंग एंड दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट कि 18th अमेंडमेंट में अगर कोई चेंजेस है वो भी एक्सेप्ट करें। मैं एक मिनट मोना में बात, 18th अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि बिजली और पानी जो है ये भी सूबाई है, तो फिर केपीके का जो बिजली हम 1 रुपए की बनाते हैं, ये हमें राइट दिया जाए कि हम 1 रुपए की केपीके में दें और फिर मर्जी हम आगे सिंध को भेजें, तो इस पर भी डिस्कशन कर देंगे। वर्कर वेलफेयर फंड, जो पठान आदमी कराची में काम करता है, वो सिंध गवर्नमेंट सारा रोकता है, उसकी फैमिली यहाँ केपीके में होती है, वो पैसा भी इधर आना चाहिए। तो ये चीजें भी वी आर ओपन टू डिस्कशन फॉर नैब एंड ऑल्सो टू 18th अमेंडमेंट, दे शुड ऑल्सो बी ओपन टू इट। जहां तक आपने बात किया, आई सी दे शुड ऑल्सो बी ओपन टू डिस्कशन, ठीक है, ठीक है, हाँ राइट। चलें शर्मिला की तरफ आते हुए विद द सेकंड टॉपिक, शर्मिला साहब आप पहले इस पे फरमाएं, क्योंकि सिंध हुकूमत को खत लिखा गया है, कब तक पॉलिसी आपके एंड से वजह हो पाएगी? देखिए मोना, पहली बात तो ये है कि अगर आप फ्लावर शॉर्टेज की बात कर रही हैं तो आई थिंक ये वफाकी हुकूमत भी जानती है कि दिस इज सेल्फ लीड। मुझे बताइए कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो 25 से 26 मिलियन टन है, ठीक है, और आपकी डिमांड है वो 30 से 24 मिलियन टन है। इतना बड़ा गैप नहीं है डिमांड और सप्लाई के अंदर। बात ये है कि आपसे मामलात मिसमैनेज हुए हैं। एक तो ये जो होर्डिंग का सबसे बड़ा मसला है, जो हमने चीनी के हवाले से देखा, फिर हमने पेट्रोल के हवाले से देखा, अब हम वीट के हवाले, गंदम के हवाले से देख रहे हैं। अगर वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी के अगर खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर बोलेंगे कि
6 लाख टन गंदम कहाँ चला गया, गायब हो गया, तो भी किसको पता है अगर आपको नहीं पता? आप वजीर हैं, आपके नीचे पूरी मशीनरी चल रही है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जवाबदेह हैं, और आप अगर ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे अक्सर ये चीजें समझ नहीं आती कि हुकूमत ऐसे ऐसे सवाल करती है और समझती शायद ये है कि वो हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में है। ये तो ऑपोजिशन को पूछना चाहिए कि वो किस तरह, मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा कोई मार्केट का सप्लाई और डिमांड का गैप नहीं है। हाँ, बीच में लॉकडाउन के हवाले से इश्यूज आए हैं, ठीक है, लोकस्ट आया, फार्मर्स मुतासर हुए, लेकिन इस वक्त भी इतना बड़ा कोई बहरान नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं आप होर्डर्स को पकड़ सक रहे? क्यों नहीं आप गोदाम से छापे मार के वीट निकाल सक रहे बाहर? आप मुझे बताइए। फिर अगेन, जब ईसीसी आपको इजाजत दे देती है इंपोर्ट की, और आपने 1.5 लाख टन जो है वो वीट इंपोर्ट करनी है, फिर उसके ऊपर क्या हुआ? ये 1 महीने पहले की बात है। आपके बिजनेसमैन, काटी वगैरह सब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई व्हाट इज द डिले, क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा? फिर कहीं से आता है कि जी वो सेल्स टैक्स और लेवी जो है उसको माफ कर देंगे, लेकिन वो बर वक्त एसेंशियल आइटम्स की एक अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन क्यों नहीं ये फेडरल गवर्नमेंट मेंटेन कर पा रही है? आई डोंट अंडरस्टैंड। हर चीज में आप सिंध की तरफ गए, राइट, वो तो आपने होल्डर्स के बारे में बहुत वाज़ेह तौर पर शर्मिला बीबी आपने बताया, लेकिन पॉलिसी आपकी तरफ से भी तो आनी बाकी है, जो कि पंजाब की तरफ से पहले आ चुकी है। और दूसरी बात, ये जो फ्लावर मिल्स वाली जो एसोसिएशंस हैं वो भी तो कह रही हैं कि उनको क्योंकि सिंध हुकूमत की तरफ से गंदम नहीं दी गई तो इस वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे आटे की। देखिए, गंदम की रिलीज करने का एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड होता है और उसको बतदरीज रिलीज किया जाता है, जो जिसपे सिंध हुकूमत काम कर रही, सारे सूबे काम करते हैं। हम एकदम से वीट रिलीज कर दें, वीट स्मगल हो जाइए अक्रॉस द बॉर्डर, यहाँ पर हमें शॉर्टेज पड़ जाएगी। पहले हमें अपने लोगों को खिलाना है ना, वी कैन नॉट अफोर्ड कि स्मगलिंग और होर्डिंग शुरू हो जाए। हमें इसे रेगुलेट भी तो करना है ना। किसी भी चीज को अगर आप अनरेगुलेटेड छोड़ दें तो वहां पर मजीद क्राइसिस पैदा होने का खतरा है। मेरा सवाल ये है कि इस हुकूमत ने जब 1 माह कबल 1.5 लाख टन वीट की इंपोर्ट की इजाजत दे दी थी, तो अब तक वो वीट क्यों नहीं पहुंची? और वो जो 6 लाख टन वीट है वो कहाँ गई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो 6 लाख टन वीट कहाँ गई? दैट इज राइट, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नुमान साहब से करती हूँ। अब मुझे समझ नहीं आता कि हम ये बिल्कुल सवाल उनसे बनते हैं, लेकिन आपकी तरफ से पॉलिसी भी तो आए। अब इस खत के जवाब में पॉलिसी कब तक आएगी? क्योंकि पंजाब पे भी फिर बर्डन पड़ सकता है अगर इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट शुरू हो गई गंदम की। मोना, मेरा जवाब वही है जो मैं पहले दे चुकी हूँ। आपकी होर्डिंग हो रही है, सबसे पहले तो आप होर्डर्स को पकड़े, आपको गंदम निकल आएगी। वो 6 लाख टन वीट कहाँ गई है? आप चाह रहे हैं कि सिंध अपनी वीट सारे रिलीज कर दे ताकि जी वो स्मगल हो जाए। व्हाट अबाउट द सिंध पॉलिसी शर्मिला? वो तो बिल्कुल मैं पूछती हूँ, आप बिल्कुल सही सवाल है आपका, मैंने खुद इब्तिदाइया में अपने अर्ज किया है। मैं नुमान साहब से पूछती हूँ, लेकिन पॉलिसी कब तक आएगी? पॉलिसी आ जाएगी, पॉलिसी ऑलरेडी स्टेटेड एक पॉलिसी है, वो आ जाएगी। खत लिखा है, खत का जवाब मिल जाएगा। बट माई क्वेश्चन स्टिल इज वेरी मच देयर। और ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि वो 6 लाख टन कहाँ गए, गंदम कहाँ गई है? वो क्यों नहीं आप ढूंढ पा रहे हैं? अगर वो 6 लाख गंदम मार्केट के अंदर होती तो ये क्राइसिस ही ना होता। राइट, ये तो बिल्कुल ये बात है कि ये पूछने वाली है नुमान साहब से, लेकिन क्या सिंध में इस किस्म की कोई खबरें नहीं है? शर्मिला बीबी, ये भी फरमाइएगा, होटल्स वगैरह की या फिर ये गंदम को बाकायदा अपने गोदामों में बंद कर लेने की क्या कोई ऐसी खबरें नहीं है जो कि सिंध हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन किया और आपके इल्म में आई हो? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी इंस्टेंसेस, वन ऑफ इंस्टेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा स्ट्रिक्ट इसको मॉनिटर भी किया जाता है और छापे भी मारे जाते हैं, पकड़ा भी जाता है। यहाँ पर भी इश्यूज आए हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जितने पंजाब के अंदर हैं। हाँ, एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि अगेन प्राइस हाइक हो, होर्डिंग हो, इम्पोर्ट की इजाजत हो, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इतना बड़ा क्राइसिस जो अब आप देखें ना अचानक से, और ये क्राइसिस पहली बार नहीं हो, ये आपको पता है, ये दिसंबर जनवरी से क्राइसिस चल रहा है। ये स्टार्टेड फ्रॉम देन। और अभी आप बताइए, 2 महीने जब आपने फसल उतारी है, 2 महीने के अंदर तो आपका शॉर्टेज हो ही नहीं सकता ना। या तो आप बात करते कि दिसंबर में आप बैठे हुए हैं और गंदम की शॉर्टेज हो गई। अभी आपने 2 महीने पहले फसल उतारी है। Where is that wheat gone? I mean, somebody needs to answer these questions, ना? Right, नहीं, that is a question। तो आपका ये है कि for the question जो मैंने आपसे सवाल किया था कि फूड मिनिस्टर ने जो खत लिखा है उसका जवाब उनको मिल जाएगा, करेक्ट? ये दिस इज द आंसर, जवाब मिल जाएगा।
ٹھیک ہے جی نعمان صاحب ان کو جواب مل جائے گا، لیکن ابھی شرمیلا بھی آپ کو پتا ہے وہ اس سوال کے جواب میں بھی یہی ایمفیسائز کر رہی ہیں کہ آپ 6 ملین ٹن جو آپ کے اینڈ پر گندم مسنگ ہے، جو کہ وزیر خوراک خود بتا رہے ہیں، اس کو ڈھونڈیں. اس کو ڈھونڈنے سے سندھ پنجاب سب کے پرابلمز حل ہو جائیں گے. اور ہورڈنگ کے بارے میں بھی جب میں نے شرمیلا صاحبہ سے پوچھا ہے تو آپ نے سنا شی ہیز سیڈ کہ ہورڈنگ اتنی سندھ میں نہیں ہے اور وہاں اچھا چیک اینڈ بیلنس ہے، پنجاب میں بہرحال بہت ہورڈنگ ہے. دیکھیں پہلے تو یہ 6 ملین نہیں ہے، دس از 0.6 ملین. آؤٹ آف 27 ملین ٹنز جو ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے اس میں 0.6 ملین کا ایرر نظر آ رہا ہے. دس کوڈ بی اینی ویئر ان سندھ، اٹ کوڈ بی ان پنجاب، اٹ کوڈ بی ان KPK. دس از واٹ وی وانٹ کہ اس کو پتہ لگایا جائے کہ ہر صوبہ اپنے فگرز دیں کہ انہوں نے کتنا پرچیز کرا، کدھر کتنا رکھا ہوا ہے. میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں نیشنل پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں یہ چھوڑے یہ پارٹیز کے ہمارے سے لگے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے. نیشنلی آپ کی پالیسی ویری ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے کہ آپ کی 26-27 ملین ہے، کس نے کتنا گرو کرنا ہے، پنجاب میں کتنا کرنا ہے، سندھ میں کتنا کرنا ہے، KPK میں تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کتنا کرنا ہے. وہ ڈیفائنڈ ایک کلیئر ہونی چاہیے، صوبوں کو بھی بتانا چاہیے. یہ کوآرڈینیشن بٹوین دا نیشنل اینڈ دا پروونس یہ کوآرڈینیشن ہے، دس از مسنگ. ایک اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا آپ نے جو سٹوریج کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہم نیشنل لیول پہ اسٹریٹجک سٹوریج کر رہے تھے 9-10 ملین ٹن ہم اس کو سٹور کر لیتے ہیں جو ابھی ریلیز نہیں کر رہے. کچھ لوگ صوبے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ پرائیویٹ لوگ بھی کرتے ہیں. تو یہ اوور آل ہوتا ہے، یہ فگرز جو آ رہے ہوتے ہیں نا یہ بڑے ایرر والے فگر ہوتے ہیں. پچھلے سال سندھ نے کچھ پروکیور نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس کو تو ٹارگیٹ دیا گیا تھا، بولا گیا تھا، انہوں نے کچھ بھی پروکیور نہیں کرا. اس سال جب ان کو نظر آیا تو انہوں نے پروکیورمنٹ شروع کر دی. سو اوور آل ایک نیشنل پالیسی along with the provinces بیٹھ کر بننی چاہیے. ایک اس کو دیکھنا چاہیے. نمبر 2 جو غائب ہو جاتا ہے، اب سندھ کے اندر بہت غائب ہوا. پچھلے سال بھی جو ان کے پرانے لیفٹ اوور سٹاکس کو 2 ملین کے آ رہے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آئے. الٹیمیٹلی وہ پتہ نہیں کدھر کیا کتابوں میں ہی تھے، ایکچوئل تو وہ نکالنے کے لیے پوچھتے تو آتا ہی نہیں تھا سامنے. تو یہ چیزیں دیکھنے کی. اینڈ تھرڈ مور امپورٹنٹ پارٹ از کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو ییلڈ ہے دیٹ از ہاربل فار ویٹ. 830 kgs پر ایکڑ دنیا میں، نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں 1600، 800 نہیں 1600 1700 kg ہے. تو ہم نے وہ ویٹ کی ورائٹ وہ میکسی پارک کیا 1960-70 کے اندر آئی تھی، ابھی تک وہی چل رہی ہے. اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. صوبے اور فیڈرل لیول اور پروونشل لیول مل کر بیٹھ کو ٹھیک کریں. جہاں تک شرمیلا بیوی نے جو بولا کہ جی امپورٹ کی نہیں ہو رہی، پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جی آپ کے انٹرنیشنل پرائسز پاکستان کی 1550 کی پرائس سے کم ہے، تو زیادہ ہے. تو اس کو امپورٹ کرنے کے لیے آپ کو سبسڈی بھی دینی پڑے گی اور سیل ٹیکس وغیرہ میں سب کچھ کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کو ابھی کریں، بعد میں کریں، کب کریں. تو اٹ کینٹ بی کہ آپ اتنا زیادہ امپورٹ کر رہے ہیں اور پھر نیشنل ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہو. فگر تو دے نا، سندھ گورنمنٹ فگر تو دے نے کتنا پروکیورمنٹ کیا اور کیا ان کے ارادے. یہ چیزیں جب آئیں گی مل کر بیٹھ کر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، پھر ٹھیک ہوئے گا. جی فگر تو دیں انوار صاحب، سندھ حکومت کی طرف سے فگر تو آنی چاہیے، یہ ذرا فرمائیے گا. اب یہ دونوں کی بھی بات کیجیے گا. یہ تو وفاق کی طرف شرمیلا صاحبہ دیکھ رہی ہیں اور سندھ کی طرف بات کی ہے نعمان صاحب نے. ہی سیڈ کہ جی اگر گندم مسنگ ہے تو وہ سندھ سے بھی تو ہو سکتی ہے، اٹ کوڈ بی اینی ویئر ان اینی پارٹ آف پاکستان. آپ کا کیا خیال ہے دونوں معاملات؟ یہ درست ہے. دیکھیں ابھی تو ڈٹرمنیشن نہیں ہوئی ہے نا کہ کس پروونس سے یہ مسنگ ہے اور کہاں سے نہیں ہے. پھر اس میں دوسرا جو ایگزیکیوشن کا پارٹ آ جاتا ہے کہ جہاں مانیٹرنگ ہونی ہے یا کس نے پتہ کرانا ہے وہ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے. پھر 18th امینڈمنٹ اور پروونشل اٹارنی والی چیلنجز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. وفاق جو ہے نا وہ کہاں پہ انٹرفیئرنس کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، وہ آپ کے بارز موجود ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہر صوبہ اپنی اسسمنٹ اور اپنے فگرز کے ساتھ جب سامنے آئے گا تو فیس ویلیو پہ پھر ڈٹرمن کر سکیں گے کہاں پہ ڈیفیشنسی ہے اور کہاں پہ چیزیں مسنگ آئی ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے، پھر ڈٹرمن کر پائیں گے. اور باقی یہ بات صحیح ہے کہ یہ ابھی بھی چیز ہم نے اسٹیبلش کرنا ہمارے لیے باقی ہے کہ یہ کس جگہ سے ایگزیکٹلی چیز ہوئی ہے. قیمتوں کا بہرحال جو ہائیک ہے ناظرین وہ ہر جگہ ایسے ہی اکراس دا بورڈ نظر آ رہا ہے. اس میں یونیفارمٹی ہمیں بدقسمتی سے نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر جس جگہ پر بھی یہ چیز عمل کی جاری ہے وہاں پر اس کا اوور آل جو امپیکٹ قیمتوں کے لحاظ سے آ رہا ہے وہ بہت یونیفارم آ رہا ہے اور سب پر آ رہا ہے. اس لیے دس شوڈ بی اے پریسنگ کنسرن فار ایوری بڈی. تیسرے موضوع پہ ناظرین کوئکلی، بلوچستان کی باقاعدہ اسمبلی میں نشستیں اب بڑھائی گئی ہیں. سینٹ نے یونانیمسلی بل کو کلیئر کیا ہے. انوار اللہ کاکڑ صاحب، یو آر دا بیسٹ پرسن ٹو اسپیک آن دس. فرمائیے گا کیا یہ جو بلوچستان کے معاملے پر احساس محرومی ہمیشہ
اکثر و بیشتر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن یہ فرمائیے گا اب ایون اتحادی بھی کچھ حکومت کے اس حوالے سے پیچھے ہٹے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جی محرومیاں دور کرنے کا کام جو ہے وہ پورا نہیں ہو پایا. فرمائیے گا کیا یہ چیز, یہ اسٹیپ اس میں کوئی ایک ایٹ لیسٹ ایک قدم ہوگا؟ تھینک یو مونا. دیکھیں یہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ضرور ہے, لیکن اس کے پورے پیرائک اور پورے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کی جو امیڈیٹ بینیفیشری ہوگی وہ سیاسی اشرافیہ ہوگی, پولیٹیکل ایلیٹ ہوگی. اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کے 15 سے زائد ممبران جو ہے نا وہ اضافے کے ساتھ آ جائیں گے. اب جو جمہوریت کا آئیڈیا ہے, جو گورننس کا آئیڈیا ہے, وہ ہے یہ کہ آپ اپنی ریپرزنٹیشن بڑھائیں گے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بڑھائیں گے تو آپ کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی. پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی میں آپ آ رہے ہیں. کیا ہمارے ہاں وہ آئیڈیل سچویشن ہے؟ میرا جواب نفی میں ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے جو بہت زیادہ امیدیں اگر ہم باندھ لیں اور ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ یہ قدم اٹھانے سے بلوچستان کے جو گوناگوں مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے, تو شاید بدقسمتی سے یہ تجزیہ یا یہ بات درست نہ ہو. وہ اس وقت درست سمت میں جا سکتی ہے جب یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جنہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے اپنی اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں, وہ سرٹن ویلیو سسٹم کے ساتھ, اقدار کے ساتھ, جو بنیادی 2 اصول ہیں جن کا میں نے پہلے آپ کو تذکرہ کیا تھا. ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو ریاست کی ذمہ داری ہے, دوسری اس کی سیکیورٹی ہے. ان دونوں پہ ابو سیلف, اپنے خود سے بڑھ کر کمٹمنٹ ان کی ہو اور وہ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہماتن تیار ہوں ہر وقت. اور وہ صرف ریٹرک کی حد تک نہیں, باتوں کی حد تک نہیں. باتیں بڑی خوبصورت لوگ کر سکتے ہیں, اچھی گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو ایمپلیفائنگ فیکٹر اس کا ایکشنز میں آنا چاہیے. آپ کے اعمال میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان اقدار کی طرف جو ہیں وہ چیزوں کو بڑھ رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ درست ہونے چاہیے, جو ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز ہیں وہ درست ہونے چاہیے. بلوچستان میں ایک گاؤں ہے خانوزئی. میں آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وہاں پہ ایک بڑی روحانی شخصیت گزرے ہیں, عبدالعلی اخنزادہ ان کا نام تھا. وہ 1940 کے لگ بھگ ریاست کلات میں ایجوکیشن منسٹر بھی تھے. ان کے اس گاؤں میں جو فیمیل لٹریسی ریٹ ہے وہ 100% ہے. یہ ایک پیور پشتون کاکڑ کا گاؤں ہے اور وہاں کی فیمیل لٹریسی ریٹ 100% ہے. وہ اپنی ٹیچرز خود پروڈیوس کرتے ہیں, وہ اپنی لیڈی ڈاکٹرز خود پروڈیوس کرتے ہیں. وہ سوسائٹی میں جتنی بھی ڈلیوری کے ایریاز ہیں ان میں اپنا ہیومن ریسورس ان کا موجود ہے. اگر خانوزئی بلوچستان میں ایک ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ایگزیبٹ کر سکتا ہے ایک نمونے کے طور پہ, تو کیا مسئلہ ہے باقی بلوچستان میں؟ خانوزئی کے لوگ کیوں محروم اپنے آپ کو نہیں بالکل بالکل درست. انہوں نے اپنے رویے سے اس طرح کا بھی ہیں جہاں پر واقعی عوامی جو نمائندگان ہیں وہ حق ادا کر رہے ہیں اور اپنا مینڈیٹ پورا کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو چنا گیا ہے. جی نعمان صاحب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ مجھے ایک جملہ کہنے دے. پالیٹکس کو ہمیں واپس اس ہائی پیڈسٹل پہ لے کے جانا ہوگا جہاں پر یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہو, جہاں پر یہ ڈیوائن سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی ہو اور ورلڈلی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کی ہو, اور اٹ موسٹ کمیٹڈ لوگ جو ہے سامنے آئیں گے تو چیزیں حل ہوں گی. ورنہ درست بات ہے, اس کی صورت میں ہم لوگ واقعی حقیقی طور پر ہم عوام کو سرو کر پائیں گے, عوام کے حقوق اور ان کا جو حق ہماری طرف ہے, یعنی کہ جو الیکٹڈ آپ لوگوں کی طرف جو نمائندگان ہیں ان کی طرف ہے وہ ادا ہو پائے گا. جی نعمان صاحب. دیکھیں انوار کا جہاں تک تعلق ہے, سینیٹر انوار, آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم. ہی از ماشاء اللہ ویری ویل ریڈ اور اپروچ بھی ٹھیک ہے, انٹیگریٹی وائز انکویشچنیبل پرسن. لیکن اب یہ جو ہوا ہے سینیٹ میں سیٹ زیادہ انکریز ہوئی ہے, تو انوار آئی ایم سوری ٹو سے اس سے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ مچ ریزلٹس. تھوڑا بہت ہو جائے گا یا کچھ تھوڑا بہت آ جائے گا, لیکن پرابلم لائز ان دی پارلیمنٹیرینز آف بلوچستان. انہوں نے یہ کرپشن کا انڈیکس ہے اس کو کم کرنا ہے. وہاں انہوں نے ایکچوئل جیسے انوار کہہ بھی رہے تھے, گول بول لفظوں میں کہہ رہے تھے, لیٹ بی ویری اسٹریٹ, وہ ڈیلیور کر نہیں رہے چیزیں. ویسے آئی فیل ویری سوری فار پیپل آف بلوچستان. ان کی جتنی لیڈرشپ ہے, ابھی تو خیر چیف منسٹر از ویری فائن پرسن, لیکن ان کی پاس میں جتنی لیڈرشپ لے رہے تھے, دے کیم انٹو پالیٹکس فار فائنینشیل گینز.
تو اس طرح تو کام نہیں چلتا ہے نا. اگر آپ اس لیے آتے ہیں پالیٹکس تو یہ نہیں ہونی چاہیے, آپ نے ڈیلیور بھی کرنا چاہیے. اینڈ دین آپ کو کلیئر کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ آپ نے ایجوکیشن ہو گیا یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو گیا یا اکنامک ایکٹیویٹی ہو گیا یا لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنا ہے, وہ ایک KPI بننا چاہیے چیف منسٹر کا اور اس کی کیبنٹ کا کہ آپ نے بلوچستان میں یہ کرنا ہے. اور جو پچھلے ہم 70 سالوں سے دیکھیں بہت باتیں بہت ہوتی ہیں, ریٹورک بہت ہو رہا ہے کہ ہم بلوچستان میں یہ کرتے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ریزلٹ آن گراؤنڈ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, کوئی خاص نہیں ہو رہا. تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. ون آف دا مین ریزن از کہ نمبر ون پالیٹیشن اور انوار صاحب نے, لیکن ایسی مزید مثالیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور جو پالیٹکس ہے, ویسے یہ بھی بات درست ہے نا نعمان صاحب, انوار صاحب ول آلسو بیئر ود می آن دس, کہ وہ ایک بالکل ہی ڈفرنٹ بال گیم ہے آل ٹوگیدر ان بلوچستان سیاست کا. جی شرمیلا بی بی, یور کامنٹ آن دس پلیز. مونا دیکھیے, میں آئی ووڈ لائک ٹو سیکنڈ بوتھ دا سینیٹرز آن دیئر دا کمنٹس آن دس بل. پہلی بات تو میں بالکل تائید کرتی ہوں سینیٹر انوار صاحب کی کہ ڈیفینیٹلی سیاست کو عبادت کا درجہ دینا چاہیے. 65 سے سیٹیں بڑھا کے 80 کر دینا شاید بلوچستان کے تمام دیرینہ مسائل کا حل نہ ہو. مے بی اگر 1-2% بھی بہتری آ جاتی ہے تو اٹس ورتھ اٹ. جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ کوئی آلموسٹ 43% کی جو ایک ایریا ہے پاکستان کا وہ بلوچستان میں ہے, اور ایک کینڈیڈیٹ شاید اس ایریا کو کور نہیں کر پاتا, 200 کلومیٹر جانا پڑتا ہے, پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. اب اس کی مختلف وجوہات, جس طریقے سے سینیٹر نعمان صاحب نے کہا کہ اس طریقے سے بلوچستان کے پارلیمنٹیرینز نے بلوچستان میں ڈیلیور نہیں کیا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا. آئی نو اے لاٹ آف پارلیمنٹیرینز فرام بلوچستان, میرے بڑے اچھے جاننے والے رہ چکے ہیں, اور میں نے ان کو تو بڑا معذرت کے ساتھ پلتے پھولتے دیکھا. آئی سو دیم, کوئی سوئٹزرلینڈ میں بھی رہ رہا تھا, کسی کے گھر بھی یہاں تھے, ہر جگہ. لیکن میں نے وہ جو ایک عوام کے مسائل کی طرف جو ایک پروگرس ہونی چاہیے, ان کے علاقوں کو ویسے پلتے پھولتے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, وہ میں نے نہیں دیکھی. ناظرین, I have to wind up on that note. بڑا یہ دس از اے رادر انٹرسٹنگ ڈسکشن. تمام لوگ متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ضرور ہے, لیکن یہ پورے مسائل یقیناً حل نہیں کرے گا بلوچستان کے. وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو, اور سیاست کا اس میں بالخصوص بڑا خاص عمل دخل ہے. تھینکفل ٹو دا لیڈی اینڈ جینٹلمین شرمیلا فاروقی صاحبہ, سینیٹر انوار الحق کاکڑ, سینیٹر نعمان وزیر صاحب. دیٹ ول بی آل ناظرین فرام اس. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.